زامبیا ایک ایسا ملک ہے، سب سے پہلی جماعت فیجی زامبیا کی گئی. اس کا واقعہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے آپ کو سن لیتا ہوں. فیجی میں یو پی، مشرقی یو پی کے بستی گورکھپور کی طرف کے لوگ ہیں. سارے جتنے مسلمان ہیں وہ سب یو پی کے ہی بستی اور گورکھپور علاقے کے ہیں. انگریز کی جب حکومت تھی ہندوستان میں تو فیجی بھی انگریز کی حکومت میں تھا. تو وہاں بارش خوب ہوتی ہے، گرمی بھی ہے، تو گنے کی کاشت فصل بہت اچھی ہوتی ہے. تو ان علاقوں سے وہ ہندوستانیوں کو لے گیا وہاں گنے کی کاشت کرنے کی. یو پی کے لوگوں کو لے گئے ان علاقوں کے جہاں یو پی میں گنے کی پیداوار ہوتی ہے، ان کو لے جا کر اس نے وہاں فیجی میں بسایا. تو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 6 مہینے لگتے تھے کلکتہ سے فیجی پہنچنے میں پانی کے جہاز سے. تو خیر وہ تو لمبی خداستان ہے. اس زمانے کے لوگ دیندار تھے، انہوں نے مسجدیں بنائی. آنے والی نسلوں میں سے دین نکل گیا، مسجدیں بند ہو گئی. پھر ذرا سی ان کو سہولت ہوئی، جب وہاں آزادی آئی تو جو زمینیں جن میں یہ کاشت کرتے تھے وہ ان کی ہو گئی، ان کو لیز پر حکومت نے دے دی. تو یہ ماشاءاللہ اچھے آسودہ حال ہو گئے. ایک آدمی باپ دادا کا ملک دیکھنے کے لیے وہاں سے آیا. یہ میرے باپ دادا کس ملک سے آئے تھے، تو وہ دہلی آیا. دہلی میں اس نے دیکھا چاند لال قلعہ، چاندنی چوک، قطب مینار، اور آخر میں جو گائیڈ تھا وہ اسے لے کر آیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر. وہ بازار میں زیارت کر کے باہر نکل رہا تھا تو کسی تبلیغ والے کی نگاہ پڑ گئی اس پر. اس نے دیکھا کہ یہ آدمی تو کوئی دیکھنے میں تو ہندوستانی لگتا ہے لیکن لباس سے فارنر دکھتا ہے. تو اس نے جا کے اس کو سلام کیا. اسے اردو بھی نہیں آتی تھی. فیجی والوں کو اردو آدھی آتی ہے، آدھی انگریزی بولتے ہیں. تو اس نے اس سے پوچھا کہاں سے ہو؟ کیونکہ میرے باپ دادا ہندوستان کے تھے، میں تو بہت دور رہتا ہوں اور باپ دادا کا ملک دیکھنے کا شوق ہوا تو میں یہاں آیا. تو اس تبلیغ والے نے، ساتھی نے، اس کی تشکیل کی کہ یہاں پاس میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے بھی ملاقات کر لو، ان سے بھی کر کے دعا لے لو. اسے کہا بڑی اچھی بات ہے، میں تو آیا ہی ہوں اس کام کے لیے. چنانچہ وہ نظام الدین آیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ. اس نے لے کے ملاقات کرا دی حضرت کو سے کہ حضرت یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے ہی اس کے باپ دادا تھے اور یہ بہت دنیا کے کسی دور کے ملک میں رہتا ہے جو باپ دادا کا ملک دیکھنے آیا ہے. تو مولانا یوسف صاحب نے اس کی تشکیل کی 24 گھنٹے کی. مولانا یوسف صاحب نے تشکیل کی 24 گھنٹے. بھائی تم 24 گھنٹے میرے ساتھ یہاں ٹھہرو ہمارے پاس. اس نے کہا کہ اتنے بڑے بزرگ لگتے ہیں. مولانا یوسف صاحب تو ماشاءاللہ دیکھنے سے بھی آدمی بہت مفید ہو جاتا تھا. تو یہ مجھے ایک کہہ رہے ہیں میرے پاس رہو 24 گھنٹے. اس نے کہا کہ حضرت اچھی بات ہے. وہ ٹھہر گیا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت کہاں ملکوں کے لوگ آتے تھے، کہاں باہر سے کوئی لوگ آتے تھے. جماعتیں بھی تھوڑی سی ہوتی تھی. تو وہاں یوسف نے اس پر بڑی توجہ ڈالی. کھانے میں اپنے ساتھ بٹھایا. کہاں ہے بھائی وہ ہمارا فیجی والا؟ آج یہاں بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. بیان میں سامنے بٹھایا. تعلیم 24 گھنٹے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس کی تو ہمارے ملک میں بہت ضرورت ہے. ہمارے ملک میں ہمارے باپ دادا نے مسجدیں بنائی تھیں، اب تو بند پڑی ہیں، کوئی جاتا نہیں ہے ان مسجدوں میں. ہمارے یہاں تو اس کی بہت ضرورت ہے. آپ جماعت بھیجیے، میں ساتھ دوں گا. مولانا صاحب نے مشورے والوں کو بلایا. مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا عمر صاحب، یہ سب حضرات منشی جی. کہ بھائی دیکھو یہ ہمارا مہمان، سب اس سے متعارف ہو گئے تھے 24 گھنٹے میں.
لگا کہ ہمارا مہمان یہ اپنے ملک کے لیے جماعت کا مطالبہ کر رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا تمہارا ملک کہاں ہے؟ تو نقشہ منگایا گیا تو نقشہ دیکھے تو کہیں اس کے ملک کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے نقشے میں میرا ملک کہاں ہے. اب تو خیر نقشے میں اس کا نام آ گیا ہے. اس زمانے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، چھوٹے چھوٹے دانے تھے، نقطے تھے، تو وہ بھی ڈھونڈ رہا ہے کہاں ہے میرا ملک. وہ تو بہت ڈھونڈ کے کہا یہ آسٹریلیا، یہ نیوزی لینڈ، اس کے پاس یہ دیکھیے یہ جو نقطے نظر آ رہے ہیں ان میں سے کوئی نقطہ میرا ملک ہے. یہ جماعت بھی میں ساتھ دیتا ہوں. تو وہاں اسلام نے فرمایا کہ اچھی بات ہے دے دیں گے جماعت، لیکن وہ جماعت نہ بھیج پائے، انتقال ہو گیا. اس زمانے میں جماعتیں جانا کوئی آسان نہیں تھا. تو وہاں سب کا انتقال ہو گیا. اور مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ وہ حج میں گئے تھے. وہاں سے کچھ لوگ حج میں آئے. اس شخص نے ان حاجیوں سے کہا کہ وہاں مکے میں جاؤ تو تبلیغ والوں کو ڈھونڈو، اور وہ ملے تو ان سے کہنا آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم انتظار کر رہے ہیں، جماعت آپ کی نہیں آئی. چنانچہ وہ گیا. حاجی جو ہے وہ تبلیغ والوں کو ڈھونڈتے گئے. اس زمانے میں حرم میں کام کھلا ہوا تھا. مرزا بر احمد کے سامنے جماعت والوں کا حلقہ ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا. مرزا بر احمد کے سامنے کنکری ہو گئی. تو مولانا انعام صاحب کے پاس وہ پہنچا. اس نے کہا کہ حضرت ہم لوگ فیجی سے آئے ہیں اور ہمارا ایک ساتھی آپ کے پاس آیا تھا، آپ کی وجہ پہ پھیلا تھا، اس نے جماعت مانگی تھی، آپ نے وعدہ کیا تھا اور جماعت آئی نہیں. تو وہاں انعام صاحب نے فرمایا کہ ہاں بھائی مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے مشورہ کیا تھا، لیکن ہم کوئی جماعت بنا نہ پائے. کوشش کی لیکن جماعت نہ بنا پائے، اور اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، جماعت بنے گی تو بھیج دیں گے. اس زمانے میں دنیا بھر سے جماعتیں بن کے آتی تھی، کیسے ایک جماعت، کیسے دو جماعتیں مشکل سے، اور پھر وہ مدینہ منورہ سے جماعتیں روانہ ہوتی تھی. تو جماعت بن کے آئی زامبیا سے، جہاں کا بھی اجتماع ہوا. تقاضا آیا فیجی سے، جماعت آئی زامبیا سے. تو وہاں انعام صاحب نے فرمایا، انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ جہاں چاہے بھیجیے، ہم تیار ہیں جانے کے لیے. تو وہاں انعام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھائی زامبیا کا تقاضا ہے اور فیجی کا، تمہاری جماعت زامبیا چلی گئی، فیجی چلی گئی. تو وہ پہلی جماعت تھی جو زامبیا سے گئی تھی. وہاں کام اٹھا. تو یہ ایسے ملک ہیں زامبیا. پہلی جماعت فیجی ان کی گئی. پہلی جماعت منگولیا. منگولیا روس اور چین کے بیچ میں ہے، جیسے پیٹ میں. تو وہاں پہلی جماعت گئی، وہ زامبیا کی تھی. اس کے امیر صاحب یوسف راوت، ابھی حال میں ان کا 1-2 مہینے پہلے انتقال ہوا، اللہ ان کے درجے بلند. انہوں نے زامبیا کے سفر کے بعد کارگزاری سنائی. ہماری جماعت انڈونیشیا میں کام کر کے آئی تھی اور وہ منگولیا میں کام کر کے آئے تھے. ایک ہی وقت پر ہم نظام الدین پہنچے تو کارگزاری سنائی انہوں نے. میں اس میں موجود تھا. تو ہم کام کر کے انڈونیشیا سے آئے تھے. انہوں نے یہ سنایا کہ ہم جب منگولیا پہنچے تو ہوٹل کا سارا کرایہ، کھانے کا خرچہ، ٹیکسی کا خرچہ سب جمع کرنا پڑا، تب جا کے ان کو ویزا ملا. وہ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں 80,000 روپے خرچ ہوئے ہوں. آج کے 80 لاکھ سمجھیے. تو ان کو ایک ٹورسٹ کے عنوان پہ گئے تھے، تو ان کو گائیڈ دیا گیا حکومت کی طرف سے. ایک لڑکی پریشان ہوئی، اس بلا کا کیا کریں گے، اس بلا کو کیا کریں. خیر ہوٹل پہنچے تو انہوں نے اس لڑکی سے یہ کہا، آپس میں مشورہ کیا کہ اس سے کسی مسلمان کا پتہ لے لو، پھر اس مسلمان سے مل کے اس سے پھر کوشش کریں گے.
کچھ اور مسلمانوں سے ملنے کی. تو اس لڑکی سے انہوں نے کہا کہ ہم کچھ مسلمانوں سے ملنا چاہتے ہیں, کیا اس ملک میں کوئی مسلمان ہے جس کو تم جانتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں 4 مسلمان ہیں, میں جانتی ہوں. تو بڑے خوش ہو گئے, چلو بھائی اس کا اتنا کام تو اس سے ملے, 4 سے ملے, پھر 4 کے ذریعے سے کام کریں گے. تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا تم 4 سے ہماری ملاقات کرا سکتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم ہی تو 4 مسلمان ہو, تم ہی تو 4 مسلمان ہو. خیر وہ کچھ دن رہے, کچھ بہت مختصر سے کچھ کام ہو, لیکن جواب اپنی بیچ ڈال آئی. تو یہ زامبیا یہ ملک ہے. ایسے ہی ملاوی اور یہ 4-5 ملک ہیں, 5 ملک, ان پر بھی بڑے حالات آئے. اکثر گجرات کے مسلمان وہاں ہیں, ملاوی, زامبیا, موزمبیق. تو جب وہ ملک آزاد ہوئے, افریقانوں کی حکومت آئی, تو یہ ہمارے مسلمان جتنے تھے اس وقت تاجر تھے. تو افریقانوں نے کو یہ باور کرایا گیا کہ انگریزوں نے بھی تم کو لوٹا, ان ایشیا میں بھی تم کو لوٹایا. انگریزوں نے حکومت کر کے لوٹا, انہوں نے تجارت کر کے تم کو لوٹایا. تو ان کے اندر ایک غصہ تھا انگریزوں سے, وہی غصہ ان کے ساتھ بھی ہوا کہ یہ تو ان تاجروں نے بھی ہم کو لوٹایا. تو حکومت نے سب لائسنس کینسل کر دیے, ان کی تجارت کا لائسنس کینسل کیا. لائسنس کے بعد سے تجارت کر ہی نہیں سکتے. تو تجارتیں ساری بڑی بری دکانیں سب ٹھپ ہو گئی. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ مصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, 4 کارگزاریاں طے ہوئی تھی, تو 3 ہو گئی اثر کے بعد, ایک باقی ہے. وہ ایک کارگزاری میں تھوڑی سی سنا دوں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو امور ہیں ان کو لے لیں گے. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے گزشتہ مہینے میں تقریباً آدھی دنیا کے جوڑ ہو گئے. گزشتہ 1 مہینے میں تقریباً آدھی دنیا کے جوڑ ہو گئے. مولانا احمد لاٹ صاحب کی جماعت انگلینڈ میں پورے یورپ کا وہاں جوڑ تھا. 28 ملک یورپ کے انگلینڈ میں جمع ہوئے, جس کی کارگزاری ابھی مولانا اکبر شریف صاحب نے سنائی. مولانا احمد لاٹ صاحب کے ساتھ وہ جماعت گئی تھی یورپ کے جوڑ میں, جو کہ انگلینڈ میں ہوا. تو یہ 28 ملکوں کا جوڑ تھا. پھر آئرلینڈ میں اجتماع تھا, وہ بھی ایک طرح سے پورا یورپ کا تھا. پھر ہرگیزا, یہ صومال کا علاقہ ہے, وہاں اجتماع ہوا, جس کی کارگزاری مولانا عبد الرحمان صاحب نے سنائی. تو یورپ کا جوڑ, اور فرانس میں وہاں کے پرانوں کا جوڑ ہوئے, جس پر ثناءاللہ صاحب کے ساتھ جماعت گئی تھی. اور افریقہ میں ہرگیزا میں جوڑ ہوا. اور جنوب کی طرف افریقہ کے چند ملکوں کے جوڑ تھے, جس میں مولانا ابراہیم صاحب کے ساتھ ایک جماعت گئی, اس میں میں بھی شریک تھا. تو پہلا وہاں جوڑ تھا 5 ملکوں کا, زامبیا, ملاوی, موزمبیق, زمبابوے, کانگو. یہ 5 ملکوں کا جوڑ. زامبیا میں, موزمبیق میں
ماپوٹو شہر میں ہوا ہے. یہ ملکوں کے اجتماعات تو الگ الگ ہوتے ہیں لیکن یہ 500 ملکوں کے قرآنوں کا جوڑ وہ ایک جگہ ہوتا ہے ان 5 ملکوں میں سے بدل بدل کر. ماشاءاللہ ان 500 ملکوں میں کام بہت اچھا ہے. 500 ملک مل کر مشورے کرتے ہیں, قرآنوں کا جوڑ مل کر ہوتا ہے اور جماعتیں ماشاءاللہ ان کی خوب دنیا بھر میں جاتی ہیں. زامبیا ایک ایسا ملک ہے, سب سے پہلی جماعت فیجی زامبیا کی گئی. اس کا واقعہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے آپ کو سنا دیتا ہوں. فیجی میں یو پی, مشرقی یو پی کے بستی گورکھپور کی طرف کے لوگ ہیں. سارے سربان ہیں وہ سب یو پی کے ہی بستی اور گورکھپور علاقے کے ہیں. انگریز کی جب حکومت تھی ہندوستان میں تو فیجی بھی انگریز کی حکومت میں تھا. وہاں بارش خوب ہوتی ہے, گرمی بھی ہے, تو گنے کی کاشت فصل بہت اچھی ہوتی ہے. تو ان علاقوں سے وہ ہندوستانیوں کو لے گیا وہاں انگریز گنے کی کاشت کرنے کے. یو پی کے لوگوں کو لے گیا ان علاقوں کے جہاں یو پی میں گنے کی پیداوار ہوتی ہے ان کو لے جا کر اس نے وہاں فیجی میں بسایا. اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 6 مہینے لگتے تھے کلکتہ سے فیجی پہنچنے میں پانی کے جہاز سے. تو خیر ہو تو